السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ اسٹوڈیو اسلام میں آج سارے لوگوں کا استقبال ہے۔ الحمدللہ رمضان کے دن تیزی سے گزر رہے ہیں اور لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھانے والے الحمدللہ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو لوگ سست ہیں وہ مسجد میں جاتے تو کچھ پڑھ لیتے تھے، اب گھر میں سونا کھانا اس کے علاوہ کوئی کام ان کا نہیں ہے۔ رمضان میرے بھائیوں پھر 11 مہینے کے بعد آئے گا، اس لیے جتنا کچھ کر سکے ابھی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے گناہ معاف کرا لو اور جنت کے وارث بن جاؤ، ورنہ تو پھر 11 مہینے تک کون زندہ رہتا ہے کس کو معلوم۔ ویسے کرونا بیماری میں بہت سارے تندرست لوگ بھی اچھے خاصے بیمار ہو جاتے ہیں، اور علاج کرنے والے بھی بہت سارے لوگ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر بھی نرس بھی کتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور مر بھی جا رہے ہیں۔ اللہ کا عجیب امتحان ہے، تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ شہر رمضان کے باقی دنوں کو غنیمت جانیں۔ ہم اسٹوڈیو اسلام کے اندر اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ہم کو کام دیں گی، کیا کیا چیزیں ہم کو ضروری ہیں، اس سلسلے میں ایک ایک کر کے دیکھتے آئے۔ آج جو ہم بتانے والے ہیں آپ کو بات، وہ ہے کہ اللہ کے محبوب بننے کے لیے اللہ کے کلام کو پڑھنا چاہیے، اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے اللہ کی محبت ہمارے دل میں اور اللہ کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اتارا ہوا کلام اللہ کا، وہی کلام ہم سے سننا چاہتا ہے۔ ویسے وہ قرآن پڑھتے وقت ذرا سوچے، یہ سب اللہ کی باتیں ہیں، اللہ بولا ہے، بڑے پاک لفظ ہیں یہ، اس لیے گندگی کی حالت میں اس کو نہیں پڑھنا، صاف ستھرے ہو کر پڑھنا، ادب سے پڑھنا، سوچ سمجھ کر پڑھنا، ایسا دل میں کئی باتیں آئیں گی۔ تو قرآن کی عبادت تلاوت بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یتلون کتاب اللہ، یتلون آیات اللہ، ایسا ذکر کیا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہتے ہیں۔ یقومون بآناء اللیل وآناء النہار، یہ اللہ کے بندے رات میں بھی دن میں بھی اس قرآن مجید کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اور وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس میں قرآن بھی آتا ہے، کھڑے ہو کر لیٹ کر بیٹھ کر ایسے۔ تو قرآن پڑھنا بہت بڑی عبادت اور اللہ کو بہت پسندیدہ عبادت، اس لیے ہم کو قرآن بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ ابو امامہ باہلی ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ تم قرآن پڑھو، قیامت کے دن یہ قرآن تمہارا سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ سب کو زبان دیا، ہمارے ہاتھ کو زبان دے گا، پاؤں کو زبان دے گا، سب کو زبان دے گا۔ قرآن یہ کتاب ہے، اس کو بھی اللہ زبان دے گا۔ یہ قرآن روزے داروں کی بھی آ کے سفارش کرتا ہے، اور قیامت کے دن یہ قرآن جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کی بھی سفارش کرتا ہے۔ اللہ اس کو زبان دیں گے، اور یہ قرآن آ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ تیری کتاب پڑھتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر، میری سفارش قبول کر۔ اس طرح قرآن بھی آ کے اللہ سے سفارش کرے گا۔ تو قرآن ایک اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی تلاوت اللہ کو بہت محبوب ہے، یعنی اللہ خود کتاب نازل کیا،
اور اللہ خود ہم سے سننا چاہتا ہے۔ اکبر، فرشتے سے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے جب سورہ فاتحہ سنی تو کہا کہ ایسا کلام تو ہمیں کبھی سنا بھی نہیں، اتنا پیارا کلام، کتاب قرآن سنتے ہیں تو فرشتہ حیران ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ناقدر ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو آپ دیکھتے اللہ کے ڈر سے، اس کی عظمت سے قرآن پارا پارا ہو جاتا، اللہ کے ڈر سے۔ وہ کلام ہمارے پاس ہے، لیکن نہ اللہ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش ہے، اس لیے قرآن ہماری زندگی میں اثر نہیں کرتا۔ قرآن انقلابی کتاب ہے، ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے، ہماری زندگی میں سدھار لانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے اپنا کلام، یعنی اللہ ہم سے کرا ایسا کرو، یہ کرو، وہ کرو، ہاں ایسے کہتا ہے۔ قرآن میں دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، سارے لوگوں سنو، مسلمان بھی، کافر بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، بودھ بھی، جین بھی، سب آگے۔ اور دوسری مرتبہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں سنو۔ جب یہ بات سنتے صحابہ سارے کام چھوڑ کے، کیا بولتا اللہ سنتے، اس کے بعد کیا آیت پڑھے تو اچھا یہ بولتا کیا، ماشاء اللہ، کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو قرآن نازل ہوتا تھا تو صحابہ کو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ قرآن اتنی پاک کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ رضامند ہوتا ہے، اس لیے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ویسے بھی رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا۔ ہر 3 دن میں کہ قرآن ختم کیے تو بھئی 10 قرآن ختم کر سکتے نا، ایک رمضان میں 10۔ چلو اتنا نہیں کر سکے تو 5 دن میں کرو، 6 قرآن تو ختم کر سکتے نا۔ ورنہ ایک صبح ہفتے میں ایک پڑھتے قرآن ختم کیے، 4 ہفتے میں 4 مرتبہ ختم کر دیے، ایسے لوگوں کا معمول تھا۔ اسی لیے قرآن کے مجید کے اندر آپ دیکھتے ہیں صبح لکھتے ہیں، یعنی کہ ہر ہفتے 7واں حصہ، یعنی ایک ہفتے آتے آتے یہ قرآن ختم، ایک ہفتے کو شروع کرے جمعے کو ختم، ہفتے کو شروع کرے جمعے کو ختم، ایسے ہی پڑھتے تھے۔ نواس ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن کو لایا جائے گا، اور جو لوگ کہ اس کو پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرتے تھے ان کو بھی لایا جائے گا، دنیا میں عمل کرتے تھے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں اس آدمی کو گھیرے میں لے کر آئیں گے، جیسے 2 طرف فوج ہوں، بیچ میں سے کمانڈنگ آفیسر گزرے، ویسا ہو جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران اللہ سے سفارش کریں گے، اللہ سے، نہیں اللہ اس کو معاف کر، اللہ نہیں اللہ اس کو معاف کر، یہ بندہ قرآن پڑھا ہے، مجھے پڑھا ہے، مجھے یاد کیا ہے۔ دونوں آ کر اللہ سے گڑ گڑائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حجت کریں گے، نہیں اللہ میں نہیں ہٹوں گا، آپ اس کو معاف کیجئے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے قرآن کے لیے۔ تو قرآن راضی، قرآن جو حفظ کر لیتے ان کے لیے کتنا بڑا درجہ ہے۔ کچھ ضعیف حدیثیں ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی حفظ کر لے گا قرآن، اس کے والدین کو، ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا سونے کا، اور اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ دوسری حدیث میں یوں آیا کہ جو آدمی قرآن مجید کو حفظ کر لے گا، اللہ اس سے کہے گا تیرے گھر کے 7 آدمیوں کی سفارش کر، تو میں ان 7 آدمی کی سفارش قبول کرتا ہوں۔ ایسے بہت ساری حدیثیں، فضیلت کتنی ہے قرآن کی، اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن سیکھا پھر لوگوں کو سکھایا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں دنیا کی کوئی بھی کتاب اتنی پڑھائی نہیں جاتی جیسے قرآن۔ حالانکہ تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور اسی طرح تروکرل بھی ہے، کیا کیا سب ہوں گے، وید ہے، وید کی کتابیں ہیں، اسی طرح منوسمرتی ہے، کتنی کتابیں ہیں نا، بہت کتابیں ہیں، اپنشد ہے، بہت کتابیں ہیں۔ کون پڑھتے ہیں؟ کوئی نہیں پڑھتے۔ اصلی زبان میں تورات انجیل ہے بھی نہیں دنیا میں۔ تروکرل تمل میں ہونے کے باوجود کون پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں پڑھتے۔ اسکول کے اندر بچوں کو پیریڈ کے بعد یہ کرل پڑھ کے اس کا مطلب بولنا پڑتا ہے، بس یہی روٹین، یہ کرل یاد کر لیتے ہیں، وہی پڑھتے رہتے۔ تو دیکھیے، لیکن قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے دنیا کے اندر، کتنا چھپتا ہے۔ یہ گھر بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر قرآن نہ ہو مسلمان کا۔ مسجد کے اندر کتنے قرآن رکھے جاتے ہیں لوگوں کے تلاوت کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ ویسے ایک حدیث میں بھی آیا کہ صدقہ جاریہ میں قرآن بھی ہے۔ اگر کوئی قرآن خرید کے مسجد کو دیتا ہے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور جس کے لیے دیتا ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ ماں باپ کے لیے دیا تو ماں باپ کو ثواب ملے گا، اپنے لیے دیا تو اپنے لیے ثواب ملے گا۔ تو قرآن اتنا الحمدللہ دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کی حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب سکھانے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ایک تو ناظرہ پڑھ کے سنانا، وہ بھی قرآن سکھانے میں آتا ہے، اور دوسرا اس کا معنی، مطلب، شان نزول، وہ سب بتانا، اس کا معنی مطلب بولنا، وہ بھی آتا قرآن میں۔ تو سبھی آتا، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول الذی یقرأ القرآن وهو ماہر بہ مع السفرۃ الکرام البررہ، جو آدمی کے قرآن پڑھتا ہے اور خوب اچھی طرح یاد بھی کیا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو قیامت کے دن یہ بزرگ فرشتے ہیں نا، ان کے ساتھ رہے گا۔ اب بزرگ فرشتے میں ہم کو تو معلوم ہے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، حضرت ملک الموت علیہ السلام ہیں، یہ تو ہم کو معلوم ہے۔ اب عرش کو اٹھانے والے کتنے فرشتے ہیں، اور آسمان سے ابھی دنیا میں کبھی اترے نہیں، ویسے کتنے فرشتے ہوں گے، ان کے ساتھ یہ ہوگا قرآن پڑھ کے، سکھا کے، سنا کے، ہمیشہ اس پر عمل کرنے والے کا انجام۔ اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال اس مومن کی جو قرآن پڑھتا ہے۔ کیسی مثال ہے اس کی؟ کہا کہ اس کی مثال ترنجبین کی طرح ہے، جس کو نارنگی بولتے ہیں۔ وہ خوشبو بھی کتنی اچھی رہتی ہے اس کی، اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا رہتا۔ لوگ جو ہے اس کے اچار وچار بھی ڈالتے ہیں، لیکن جو ذرا پک جائے نا، بہت بہترین، چھلتے ہیں تو خوشبو، اور اس کے بعد کھاتے ہیں کھٹ میٹ، بڑا مزہ ہوتا ہے۔ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، یعنی ظاہر بھی باہر اور اندر بھی باہر، باہر کا مطلب ہے روشن والا، اس کا ظاہر بھی چمکدار، اس کا اندر بھی چمکدار۔ اور وہ مسلمان جو قرآن نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کھجور کی۔ کھجور کے اندر خوشبو تو نہیں ہے لیکن مزہ ہے، چونکہ کلمہ پڑھا ہے اور نماز وغیرہ بھی پڑھتا ہے، اس لیے اس کی مثال یہ کھجور کی ہے، میٹھا ہے، کھاؤ، مزیدار ہے، کھاؤ، لیکن خوشبو کیا بھی نہیں۔ منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے وہ سمجھے کہ چنبیلی، یاسمین، گلاب کی طرح ہے،
देखे तो कितना खूबसूरत है, अंदर निकाल के उसके पत्ती का रस चूसें कितना कड़वा होगा। तो मुनाफिक देखने में तो ठीक लगता है मगर अंदर से वो बदबातिन है, वो बीमार दिल वाला है, ऐसे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। और जो मुनाफिक कुरान पढ़ता भी नहीं है, उसकी मिसाल इंद्रायण की है। इंद्रायण वो बालू की ज़मीन में जो नदी सूख जाती है, वहाँ तरबूज की तरह एक छोटा फल होता, वो इतना कड़वा रहता, उसको अगर काट दिए हाथ में सब कड़वाहट आ जाती, अगर सांस ले लिए वहाँ सब कड़वाहट आ जाती। इतना ख़राब फल वो, जो मुनाफिक कुरान भी नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दी। ये किताब इतनी प्यारी है अल्लाह को कि जो भी इसको पढ़ते हैं, इस पर अमल करते हैं, उनको अल्लाह ताला दुनिया में सरबुलंदी अता फरमाते हैं। अल्लाह को ये किताब इतनी पसंद है कि जो इसको पढ़ते हैं, अमल करते हैं, उनको दुनिया के अंदर सरबुलंदी अता करते हैं और उनके लिए एक हुकूमत भी अता करते हैं। यानी हुकूमत का मतलब ये है लोग उनकी इज़्ज़त करेंगे, लोग उनसे दुआ पढ़वाएंगे। कुरान की कोई भी दुआ पढ़ के फूंकते हैं, बच्चों को शिफा हो जाती है, बीमारों को शिफा हो जाती है। कुरान कितना प्यारा कलाम है, अल्लाह ने उसके बोल के अंदर कितनी तासीर रखी है कि सब कोई भी सुनते हैं तो फ़ौरन दिल उनका मान लेता है। जैसा कि हमने तुफ़ैल बिन अम्र दौसी के मुतल्लिक़ पढ़ा है, बड़े सरदार काफिरों ने नुस्खे कह दिया कि तुम मक्के को आ रहे तो देख कर आना, यहाँ एक जादूगर है, मियाँ बीवी को और बच्चों को, माँ बाप को सब अलग कर देता है। तो वैसे ही तुफ़ैल जो है 2-3 दिन तक तो ऐसे ही थे। बाद में उनके दिल ने कहा भाई तू भी एक अक्लमंद आदमी है, दूसरों की बात क्यों सुनता है। तो कान से रुई निकाल के अल्लाह के रसूल को सुने, कुरान पढ़ रहे थे, इतना खुश हुए कि फ़ौरन इस्लाम कबूल किया। आप अंदाज़ा लगा कुरान के अंदर कितनी तासीर है। इसलिए उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ये कौम को इस कुरान के ज़रिए इज़्ज़त देगा और जो लोग कुरान पर अमल नहीं करते अल्लाह उनको ज़लील कर देगा। कुरान का कितना मर्तबा है। कुरान भी एक बड़ी किताब और उसको पढ़ने वाला भी बड़ा बन जाता है, उसको पढ़ने वाला भी अल्लाह का महबूब बन जाता है, उसका पढ़ने वाला भी प्यारा हो जाता है अल्लाह को। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। लिहाजा कुरान अमल की किताब है, पढ़ने की किताब है, पढ़ाने की किताब है। ये फातिहा दिलाने की किताब नहीं है, ये आरस के साथ, दुल्हन के साथ उनके घर को भेजने की किताब थोड़ी है। ये लोगों ने इसको तावीज़ की किताब बना लिया और इसको जो है दुनिया कमाने का ज़रिया बना लिया। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी, उनका नाम था बरा इब्न आज़िब। वो तहज्जुद पढ़ते थे सारे सहाबा, ये भी तहज्जुद के लिए खड़े हुए। उनका बेटा भी बाजू सोया हुआ था। ये असल में एक और सहाबी के ताल्लुक़ से भी आता है, लेकिन बुखारी मुस्लिम में ऐसी भी एक हदीस है, इसलिए हम उसको सुना रहे। तो वो रात में पढ़ने लगे तहज्जुद में कुरान, तो कुछ रोशनी आई। नीचे आते ही वो उनका घोड़ा भी वहाँ बंधा हुआ था। दूसरी रिवायत में उनका नाम इब्न खुज़ैर आया। तो ये जब पढ़ते वो घोड़ा जो है उछलता और उनका बच्चा बाजू सोया हुआ था। इनको डर लगा कि घोड़ा अगर नाच रहा है, मेरे बच्चे पर अगर पाँव रख दे तो मेरा बच्चा मर जाएगा। इसलिए बहरहाल उन्होंने कुरान ख़त्म किया, नमाज ख़त्म की और ऊपर देखे एक रोशनी की तरह ऊपर जा रही है। हैरान हो गई, अल्लाह ये क्या है। और घोड़ा भी खामोश हो गया, वरना तो घोड़ा जब ये पढ़ते थे बहुत उछलता था। तो अल्लाह के रसूल से जाके बताया उन्होंने कि अल्लाह के रसूल रात में जब तहज्जुद पढ़ रहा था ऐसे हुआ। तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर तुम सुबह तक पढ़ते कुरान ना, वो फरिश्ते वहीं रहते, सकीना फरिश्ते, और लोग सब उनको देखते,
کیونکہ تم بند کر دیا قرات اس لیے وہ آسمان پر چلے گئے۔ تو دیکھیے اللہ کے کلام کو سننے کے لیے فرشتے بھی آتے، تو اللہ کو بھی پسند یہ کلام کہ میرا کلام پڑھو اور جو ہے میرے کلام کی عزت کرو، تو فرشتے بھی ہماری قرات کو سننے کے لیے زمین پر آ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کان نہیں لگاتا ہے کسی چیز کے سننے کے لیے سوائے قرآن کے۔ کوئی آدمی اگر قرآن پڑھتا ہے، اچھی قرات کرتا ہے، تو اللہ کان لگا کر سنتا۔ ایسا اللہ کسی اور چیز کو نہیں سنتا، سنتا سب کچھ، لیکن قرآن جتنا قریب ہو کے سنتا ہے ویسے نہیں ہوتا۔ دیکھیے اللہ کا کلام پڑھیں، اچھی آواز سے پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہم کو۔ ہمارا قرآن سننے کے لیے اللہ جو ہے اپنے کان لگا دیتا، پڑھو۔ اس لیے خوشی سے پڑھنا چاہیے اور تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکل کے ذرا مدینے کی گلیوں میں دیکھتے کون کون تہجد پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ ویسا یمن کے لوگ آ کے وہ جو وادی عقیق ایک جگہ ہے وہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول اٹھ کر گئے سویرے دیکھنے کے لیے۔ ابو موسیٰ اشعری تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول دیر تک کھڑے ہو کر واپس آئے۔ دوسرے دن کہا ابو موسیٰ، اللہ نے تم کو داؤد علیہ السلام کا نغمہ دے دیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی پیاری تھی، جب وہ زبور پڑھتے تھے سارے پرندے آسمان سے اتر کے ان کے پاس بیٹھ جاتے، اور اسی طرح پہاڑوں سے بھی ان کی آواز آتی پڑھنے کی، بڑی پیاری آواز۔ اس لیے کوئی آدمی بہت اچھا پڑھتا ہے تو کہتے ہیں نا اردو میں لحن داؤدی، داؤد علیہ السلام کی خوش آواز ان کو مل گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ اللہ اس کو توجہ سے سنتا ہے۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ اس کے ذریعے عزت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ تو اچھی آواز سے پڑھنے کا متعلق کہہ رہا تھا، اس لیے قرآن اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی بھی اب نیوز پیپر وغیرہ پڑھتے ویسے نہیں پڑھنا، قرآن کو ذرا طرز سے پڑھنا، ذرا آواز اچھی کر کے پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے عربی مدارس میں جو لوگ قرآن سکھاتے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا تم طرز کے ساتھ پڑھنے کو بچوں کو سکھاؤ۔ الف لام میم سے شروع کیے، نہیں تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیے، تجوید کے ساتھ پڑھو، ایسا پڑھو کہ ایک اچھی آواز آئے۔ بہت سارے لوگ جو قرات کرتے ہیں وہ اچھی آواز پڑھتے ہیں لیکن تکلف زیادہ ہے، اور کچھ لوگ تو پیسہ کمانے کے لیے قرآن پڑھتے، یہ سب بات غلط ہے۔ اللہ کی رضامندی کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، آپ اس سے سوچئے۔ اس لیے عرب کے لوگ جو بھی پڑھتے وہ سنتے ہی معلوم ہوتا عربی پڑھ رہی ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ٹہر ٹہر کر پڑھتے ہیں، ان کا لہجہ پیارا ہے۔ آج سے چند سال پہلے تک یہ عبد الرحمن سدیس کا کتنا ذکر ہوتا تھا، ان کی قرات دنیا میں کتنے لوگ ٹیپ کر کے لے گئے، سب اپنی اپنی بستی میں سنتے رہتے ہیں، اور ان کی پیاری آواز بھی ویسی تھی۔ اب ذرا بدلی، عمر بھی ہو گئی، لیکن جب وہ 20 سال پہلے 15 سال پہلے کتنا پڑھتے تھے، کتنا اچھا پڑھتے تھے، اس کی نقل بہت لوگ اتارتے تھے۔ تو دیکھو طرز سے پڑھنے میں عربی لوگ جو بھی پڑھیں گے ان کو طرز آ جاتی، لیکن انڈیا کے لوگوں کو طرز وغیرہ کچھ نہیں آتی، بالکل یہ پیپر نیوز پیپر کی طرح پڑھتے ہیں،
حالانکہ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو، راضی ہو۔ اس کے کلام کو ہم اچھی طرح سے پڑھیں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ تو نبی کریم نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ صاحب من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو اچھی آواز سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول، ایک صحابی یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والتین والزیتون سورہ پڑھے۔ اتنی پیاری آواز، اتنی میٹھی آواز کہ زندگی میں نے کسی کو سنا نہیں ویسا پڑھتے ہوئے۔ اللہ کے رسول کی آواز بھی بڑی پیاری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے وقت اس کا خیال کرتے تھے۔ لہٰذا دیکھیے کتنی چیزیں ہیں۔ تو قرآن کے اندر یہ سب ثواب کی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن ہماری زندگی میں کتنے کام والی آنے والی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کے رات میں تہجد کی نماز، رات میں سوتے وقت سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لے گا، اس کو رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آیتین من آخری سورۃ البقرہ، وہ کہاں سے؟ آمن رسول سے آخر تک۔ کتنی فضیلت ہے دیکھیے ان چند آیتوں کی، 2 آیتوں کی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں رہتا ہے، اور اسی طرح آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو شیطان نزدیک نہیں آتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ کھجور کی حفاظت کر رہے تھے، ایک آدمی آ کے جھولی میں کھجور بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا، کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا۔ بہت رویا، میں بھوکا ہوں، بیوی بچے بھوکے ہیں، 3 دن سے کھانے پینا نہیں ملا، معاف کر دو، یہ کرو۔ لے کر چلا گیا کھجور، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن بھی آیا، اب پکڑے اللہ کے ابو ہریرہ، پھر بھی سے رویا گایا، چھوڑ دیے۔ تیسرے دن آیا تو ابو ہریرہ نے کہا ہرگز نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے جا کر تیرے ہاتھ کٹواؤں گا۔ اس نے کہا اچھا یہ کام کرو، میں تم کو ایک دعا سکھاتا ہوں، اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو۔ کہا اچھا بول کیا دعا ہے؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی، یہ اگر سوتے پڑھیں گے شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول کو آ کر پورا قصہ سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا جس کو تم پکڑتے تھے کون تھا وہ؟ مجھے کیا معلوم اللہ کے رسول کون تھا، میں پکڑتا تھا اس کو۔ کہا نہیں جی وہ شیطان تھا، وہی آ کے کھجور اٹھا کے لے جاتا تھا۔ بڑا جھوٹا، لیکن جو نسخہ بتایا سوتے وقت آیت کرسی پڑھو وہ بالکل سچی بات ہے۔ تو قرآن کے اندر کتنے ہماری بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے، اللہ جو ہے اس کو سنتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، عبداللہ ابن ام مکتوم کہتے تھے ان کو، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ جی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول قرآن آپ پر نازل ہوا، میں پڑھ کر سناؤں؟ ہاں جی، میں پسند کرتا ہوں کہ قرآن دوسرے سے سنو۔ اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول دوسرے سے سننا چاہتے تھے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ بندوں سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے سورہ نساء پڑھی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول ایک آیت پر پہنچے، وہ عبداللہ بن مسعود اللہ کے رسول رونے لگے، ایسا ہوا۔ تو لہٰذا بہت ساری حدیثیں ہیں قرآن کی فضیلت میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس عبادت پر بھی آپ توجہ دیں گے، روزانہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور رمضان جیسے مہینے میں 3 4 5 دن میں قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، خاص کر ایسی حالت میں کہ ہم لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے پھنسے ہوئے ہیں، نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے باقی ماندہ نمازوں کو، روزوں کو آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے رکھنے کی، کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، جو کچھ ریاکاری ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب اس میں کچھ علمی سوال آتے، یعنی کچھ پڑھے لکھے لوگ، عالم ٹائپ کے لوگ ہیں نا، وہ سوال کرتے. اس سوال سے پبلک کو فائدہ کم ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ پوچھتے شاید کسی کتاب میں پڑھے ہوں گے یا کسی اسکول وغیرہ کے اندر عربی کورس کرتے ہوں گے، ان کا سوال ہوگا یہ: عفو اور مغفرہ میں کیا فرق ہے؟ عفو کا مطلب یہ کہ گناہ کو پوری طرح مٹا دینا. عفا یعفو، عفت الدیار، سارے کھنڈر ہوا نے آ کے سارے کھنڈروں کو صاف کر دیا، گرا دیا. تو عفو کا مطلب یہ ہے گناہ معاف کر کے مٹا دینا، اس کو ختم کرنا. مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو بخش دیے. اب وہ ہے کیا؟ مٹا دیا گیا کیا؟ ظاہر بات ہے مٹا بھی دینا چاہیے، لیکن مغفرت میں ایسا فرق ہے کہ آدمی کو یقین نہیں ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مٹایا نہیں مٹایا، اللہ تعالیٰ معاف کیا نہیں کیا. تو مغفرت میں ایسا اندیشہ رہتا ہے. البتہ عفو جو اللہ کی ایک صفت ہے وہ ہے، اور معاف کرنے کو عفو کہتے ہیں. شب قدر کی دعا بھی اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائی: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو گناہوں کے مٹانے کو ہمیشہ تیار رہتا ہے نا، اللہ میرے گناہ مٹا دے. اللہ بے شک تو گناہوں کو مٹانے والا ہے نا اللہ. تو دیکھیں عفو کا مطلب ہے گناہوں کو دھو دینا، مٹا دینا، ریکارڈ میں رہنا ہی نہیں وہ. ایسے ایک صاحب سوال کرتے ہیں: میرے بہنیں بھی نماز نہیں پڑھتے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، کرایہ بہت آتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی، اس کا حل بتائیں. دیکھیے گھر میں تلاوت ہونی چاہیے، نفل نمازیں پڑھنی چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھر کبھی برکت کا رہتا ہے، کبھی نحوست کا رہتا ہے، ایسے حدیث آئی ہے. تو یہ صاحب نماز نہیں پڑھتے تو گھر میں کہاں سے برکت رہے گی؟ گھر میں تو نحوست رہے گی. فرض نماز مسجد میں پڑھنا چاہیے لاک ڈاؤن کے علاوہ دوسرے دنوں میں، اور سنت نفل نماز گھر میں پڑھنا چاہیے تاکہ عورتوں کی مردوں کی نماز کی برکت گھر میں نازل ہو. گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، نماز جو بھی نہیں پڑھیں گے وہاں تو نحوست رہے گی نا، لڑائی جھگڑا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر بولے: اللہ کے رسول، پہلے ہم یہ گھر میں رہتے تھے، کھانا پینا بڑا آرام، بڑی محبت ایک دوسرے کے ساتھ، ہم سب یہ گھر میں رہتے تھے. اب ایسا ہوا کہ سب اپنی کسی ضرورت کے لیے ہم لوگ اس بستی کے گھر کو چھوڑ کے اب نئے گھر کو آ گئے ہیں. اس گھر میں جب سے آئے ہیں کھانا پینا بس آتا نہیں، ہماری ساری سیلری ختم ہو جاتی ہے، قرض لینا پڑتا ہے، آپس میں محبت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا: ذروہا ذمیمتن، یہ تو منحوس کا گھر ہے جی، نحوست کا، اس گھر کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جاؤ. تو معلوم یہ ہوتا گھر میں ایسا بھی ہوتا ہے. اور کرایہ بہت آتا لیکن برکت نہیں. کرایہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے، غریب ہے، آپ 4,000 لیتے ہیں تو ذرا کم کر دیجئے، 3,500 کر دیجئے، تاکہ وہ آدمی آپ کو دعا دیتا رہے گا. 4,000 کا مکان ہے، مجبوری سے فائدہ اٹھا کے 5,000 کرایہ لیتے، اپنے ایک بھائی کے دل کو رنج پہنچاتے، وہ آپ کے لیے بد دعا کرے گا، اللہ ان کی کمائی میں برکت نہیں ہونا. اس لیے آپ ایسا کیجئے، کرایہ کم کر کے ان لوگوں کی دعائیں لیجئے، اس کا خیال کیجئے. ویسے کبھی کبھی گھروں میں شیطان کا بسیرا ہو جاتا ہے، خاص کر نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے. اب وہ شیطان سب کو لڑاتا جھگڑاتا ہے اور برکت ختم کر دیتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گھر پر جادو کر دیتے ہیں. کوئی آدمی آپ سے گھر مانگا: بھائی مجھے بیچ دو یہ گھر. آپ نے کہا نہیں بیچوں گا بھائی، میرے پاس رہے گا. بھائی میں تمہارا پڑوسی ہوں، لہٰذا پڑوسی کا حق ہے، یہ گھر بیچ دے تو میرا گھر کا ڈیزائن ٹھیک ہو جائے گا
اور میں جیسا تھا ویسا بن جائے گا گھر. کہا نہیں نہیں بیچوں گا نہیں میں. ایسا جو ہے گھر جو ہے شیطان کبھی ایسا کر دیتا ہے گھر بکتا نہیں ہے، یا ایک سب گھر میں شیطان کا بسیرا رہتا ہے. ایک اس کا علاج سورہ بقرہ پڑھ کر دیکھنا بھی ہے. یہ سورہ بقرہ کوئی اچھے آدمی پڑھیں گے، نیک آدمی پڑھیں گے جو نماز روزہ کرتے ہیں اور سمجھ کر پڑھتے ہیں. اس کا کریں. 7 اجوا کھجور کھانے سے زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا، اس کے بارے میں برائے مہربانی بتائیے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے تو اپنے ہاتھ سے ایک پودا لگائے کھجور کا، اسی کو اجوا کھجور کہتے ہیں. ایسا لوگ بولتے. بڑی پیاری کھجور یہ کالی رہتی ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا اسے معلوم ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی رہتی ہے اور یہ 7 کھجور کہتے ہیں. ایک دن فائدہ، اس دن آپ کو سانپ نہیں کاٹے گا، بچھو نہیں کاٹے گا، کوئی زہریلا جانور نہیں کاٹے گا، اور اگر کاٹے گا تو اثر بھی نہیں ہوگا. کوئی آپ پر اس دن جادو کرنا چاہے تو جادو کا اثر بھی آپ پر نہیں ہوگا. بہت برکتیں. لیکن روزانہ 7 کھجور کھانا، اور یہ کھجور 100 ریال تک بکتی. یعنی کہ مطلب یہ کہ صاحب 1700 روپیہ، 100 ریال کا مطلب ہوتا ہے 1700 روپیہ. اتنی مہنگی ہوتی ہے اور جب بھی زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے. اس لیے لوگ برکت کے لیے لاتے اور 2 3 دیتے. فائدہ کیا؟ دوسری کھجور اور اجوا میں فرق کچھ نہیں ہوا. لہٰذا کسی کو 7 کھجور دے دیجئے تاکہ کسی دن وہ کھا لیں اور اس دن ان کی زندگی اچھی رہے. تو اجوا کھجور کی بڑی برکت ہے. لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مدینے میں جو بھی کھجور پیدا ہوتی ہے سب کے اندر یہی اثر ہے. جادو بھی زہر اثر نہیں کرتا. اجوا تو ہے ہی، اجوا کے علاوہ بھی کتنی کھجوریں ہیں، سب کا فائدہ ویسی ہے. اور ظاہر بات ہے کھجور کھانے سے ہمارے جسم کے اندر جو آئرن ہے اس کی طاقت بہت بڑھتی ہے، اور شوگر میں بھی ایک اچھی شوگر بڑھتی ہے. تو ظاہر بات ہے سانپ بچھو کاٹے گا، ہمارا جسم ڈیفنس پاور رکھتا ہے کھجور کی وجہ سے، اس لیے بھی اس کا اثر نہیں ہوتا. جادو کی بات دوسری ہے. اس کا کیا نقاب پہننا لازم ہے عورت کے لیے گھر سے نکلتے وقت؟ ہاں، پہلے تو صرف عورتیں نقاب پہنتی تھی، اب مرد عورت دونوں پہنتے. کرونا وائرس کی وجہ سے سب نقاب پہن کے نکلنا، مرد بھی نقاب پہننا. اللہ اکبر. افریقہ کے اندر، ویسٹ افریقہ کے اندر ایک بستی ہے، اس کا نام ہے نواکشوط. نواکشوط ایک بستی ہے، وہاں بہت دیندار لوگ رہتے ہیں. وہ سمجھے کہ وہ الجزائر اور ٹیونس وغیرہ کے بعد وہ پڑھتا ہے. اس کو بلاد الشنقیط بھی کہتے ہیں، بلاد الشناقطہ یا بلاد الشنقیط کہتے ہیں. وہاں کے متعلق میں نے سنا کہ مرد لوگ پردہ کرتے، عورتیں نہیں کرتی. کتنا عجیب معلوم ہوتا ہے. دیکھیے اب تو کرونا وائرس کی وجہ سے میں نے کہا عورت بھی مرد بھی سبھی وہ پردہ کرتے ہیں، نقاب اوڑھتے ہیں، نقاب پہنتے ہیں. ہاں، عورت کے لیے اگر بوڑھی نہیں ہے تو نقاب پہننا ضروری ہے. صحیح مسلک یہی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب ہم عمرے کو حج کو جاتے تو نقاب اٹھا کر باہر کر لیتے، چہرہ کھلا رہتا. کوئی اجنبی لوگ گزرتے تو نقاب گرا لیتے، پھر اس کا اٹھا کے ڈال لیتے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ حج عمرے میں چہرہ نہیں چھپاتے، ورنہ بستی میں رہے تو ضرور جو ہے باہر نکلتے ہوتے چہرہ چھپاتے. لہٰذا چہرہ چھپانا بہت اچھا ہے اور شریعت کا حکم بھی ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. کیا ہم لوڈو جیسی کیرم وغیرہ کھیل سکتے ہیں؟ لوگ ایک حدیث فارورڈ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوڈو کھیلنے سے منع کیے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ اس زمانے میں سمجھے لوڈو ہے، کسی زمانے میں چیس تھا، وہ بھی بورڈ لگ کے کھیلتے ہیں. لوڈو بھی اس میں ہے کہ صاحب گھوڑے کو ہٹاتے رہتے چیس میں، اور اس کے اندر وہ ہاتھ سے اٹھا کے ڈالتے رہتے ہیں. کہا کہ جو آدمی کے شطرنج اور نرد شیر کھیلے گا
اس نے گویا خنزیر کے خون میں اپنا ہاتھ ڈبایا، ایسا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کو رکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لوڈو کھیلنے سے منع کیا ہے۔ یہ لوڈو گیم اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، ابھی تو قریب کی ایجاد ہے، لیکن نہیں کھیلنا چاہیے۔ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت کی قدر کیجیے، اپنے وقت کو بیکار کاموں میں، بیکار چیزوں میں ضائع مت کیجیے، نہ کیرم کھیلیے نہ فلاں کیجیے۔ جتنے بڑے لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، ان کی جو ہے انٹرٹینمنٹ کیا تھی؟ دوڑنا بھاگنا ایسا تھا۔ اور آج کل انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ کیرم کھیلنا یا لوڈو کھیلنا یا بیڈمنٹن کھیلنا یا ایک فٹ بال کھیلنا۔ یہ سب کیا کریں گے کھیل کے؟ جسم کو تندرست رکھنے کے لیے آدمی تہجد پڑھے، اس کا جسم تندرست رہے گا، زیادہ دیر رکوع کرے، زیادہ دیر سجدہ کرے، ایک دم تندرستی رہے گی۔ لیکن یہ بیڈمنٹن بھی اور والی بال بھی اور کیرم بھی کھیل کے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ تو نہیں۔ اور اگر ابلیس نے کبھی دل میں ارادہ ڈالا ذرا بازی بھی لگا دیں گے، تو بازی بھی لگا دیا تو ڈبل حرام ہو گیا۔ اس لیے آپ اس کا خیال کیجئے، اپنے وقت کو بیکار چیزوں میں صرف نہ کریں۔ قیامت کے دن ہماری زندگی کے ایک ایک منٹ کے متعلق ہم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اس لیے اس کا خیال کیجئے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میری تنخواہ کٹ ہو گئی ہے، میری ساس ان کی زکوٰۃ مجھے دے رہی ہیں، کیا لینا جائز ہے؟ گھر کا کرایہ ادا کرنے کے لیے جائز ہے۔ داماد کو عورت دیتی ہے تو بالکل جائز ہے۔ آپ کی بیوی بھی اگر آپ کی محتاجی کو زکوٰۃ دیتی ہے، بیوی مالدار ہے، شوہر غریب ہے، تو بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی، لیکن شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو پالنا۔ اسی طرح ہم زکوٰۃ ماموں کو، چچا کو، خالہ کو، پھوپھی کو، سب کو دے سکتے ہیں، لیکن بچوں کو نہیں دے سکتے، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہمارا فرض اور بچوں کو پالنا ہمارا فرض، وہاں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا آپ کی ساس اگر آپ محتاج ہیں، غریب ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کی تنخواہ نہیں ملی ہے، کوئی بات نہیں، آپ زکوٰۃ کا پیسہ ساس سے لے سکتے ہیں، لے کر اپنے گھر کا کرایہ ادا کر سکتے ہیں۔ میری والدہ بیمار اور کمزور ہیں اور روزہ نہیں سکتی ہیں، کیا کفارہ دینا لازم ہے؟ ہاں، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو طاقت نہیں ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، لیکن روزے کا ثواب ملنا ہے نا، اس لیے اللہ نے کفارہ رکھا ہے۔ تو لہٰذا اگر ان کو پیسہ ہے ان کے پاس تو کفارہ دیں گی، ایک روزے کے بدلے ایک محتاج مسکین کو ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلانا، یہ ایسا ہے۔ 30 روزے ہیں، 30 دن کا کفارہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ کمزور بوڑھے ہو گئے تھے تو روزہ نہیں رکھتے تھے، تو رمضان کے آخری دن بہترین کھانا بنا کے 30 مسکینوں کو بلا کے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتے تھے۔ تو لہٰذا آپ کی والدہ ہوں کہ کوئی بھی ہوں، اتنی کمزور ہیں کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تب بھی ان کو دینا چاہیے فدیہ، اس کی وجہ سے قیامت میں ان کو روزے کا ثواب ملے گا۔ لیکن پیسہ نہیں ہے تو وہ مال اللہ معاف کر دے گا۔ ایک تو کمزور ہیں اور روزے کے بدلے فدیہ دینا، ایک آدمی کو کھانا کھلانا، وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ایک آدمی جتنا کر سکتا، شریعت کی باتیں اللہ ہی اتنی ہی بتاتے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، پیسہ بھی اس کے پاس نہیں ہے کفارہ دینے کے لیے، تو کفارہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ثواب دے دے گا۔ یہ چند سوالات کے جوابات تھے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تراویح کو روزوں کو قبول فرمائے۔ شب قدر پانے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔ اگرچہ کہ گھر میں ہیں پھر بھی انشاءاللہ شب قدر تلاش کرنا آسان ہے، تلاش کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد